بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے پروگرام کی موضوعات آپ نے دیکھ کے مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج کا جو پہلا موضوع ہے فواد چودھری کا BBC کو انٹرویو ہے، جس میں اس نے بڑا کرارا جواب دیا ہے۔ میں سب سے پہلے فواد چودھری سے خوش نہیں تھا، لیکن بتدریج میں اس سے خوش ہوتا چلا گیا، کیونکہ بنیادی طور پر وہ ایک اینکر رہا ہے، صحافی رہا ہے، تو وہ اب جا کر وہ بہت میچیور ہو گیا ہے۔ اور اس نے جو BBC کو انٹرویو دیا، اس میں سب سے زیادہ جو قابل تعریف بات میرے لیے ہے، وہ اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں ایک ایٹامک ملک کا وزیر اطلاعات ہوں، آپ کو ہوش و حواس میں بات کرنا چاہیے، مجھے انڈر مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ مجھے بہت اچھا لگا کہ پہلی دفعہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی آدمی نے اس مردانگی کا اظہار کیا کہ جو من کرتے رہتے ہیں ہر وقت کہ ہم ایٹامک پاور، ہم صرف انڈیا اسپیسیفک ہیں، نہیں، اس نے کلیئرلی کہا کہ ہم ایٹامک پاور ہیں۔ اور آپ کو جو ہے، اور BBC کس انداز سے بول رہا ہے؟ BBC لٹیرے ڈاکوؤں کا ایک ادارہ ہے، جو انڈیا کو لوٹ کے چلے گئے ہیں، اور انڈیا کے جو کراچی سے تک جو انہوں نے ٹرین بچھائی تھی، صرف اناج کو جو بھیجنے کے لیے لنڈن کو بھیجائی تھی، اور ہمارا سارا مال جس وقت مغل امپائر تھی، ہماری جو مغلوں کی امپائر تھی، اس وقت جو ہے وہ سونے کی چڑیا کہلاتی تھی، اور یہ لوٹ کے چلے گئے ہیں۔ آج وہ بڑھ چڑھ کر اتنی باتیں کرتے ہیں کہ صاحب آپ ایک آدمی کو ہوا ہے جو ایک یعنی لٹیرے بدماش، اگر جو لوگ اگر کوئی صحافی ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں ان کو نہیں مارے، آپ مارے نہیں ہیں آپ کو، لیکن ان کے خلاف جو ہے کسی اور گروپ نے مارا ہے، وہ خود اپنے آپ کو پٹواتے ہیں۔ کئی کیس تو ایسے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ ایک شان رسول میں گستاخی کرتے ہیں تاکہ اس کو برطانیہ کا ویزا مل جائے، فرانس کا ویزا مل جائے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے ایسے خاندان کے لوگ موجود ہیں جو صحافی اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک صحافی نے اپنے آپ کو جھوٹا اپنے پہ فائرنگ کروائی اور کہا کہ عیسائی نے مجھ پہ فائرنگ کرائی، اور جا کر پھر وہ جا کے برطانیہ میں اس وقت اپنے پورے خاندان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ کمینگی بھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں۔ اس وقت کیونکہ FATF کا معاملہ ہے، اس لحاظ سے انہوں نے یہ بدماشی کی ہے کہ اس پر کسی نے کرائی ہے، اور اس کے اوپر جو آدمی ہے جس کا نام جو کیپٹل ٹاک کرتا ہے، اس کا دماغ خراب ہے، یہ ہر وقت جو ہے ہر کام میں اپنی عیاری و مکاری سے باز نہیں آتا ہے، اور اپنے پاکستان کے خلاف جو ہے کارروائی کرتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس کا کام کر رہے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو وہ جو بات آپ کو حامد میر صاحب جو ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جس وقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں نواز شریف کا ایڈوائزر تھا 1999 میں، تو میں چین سے آیا تھا، جو 5 اکتوبر 2021 کی 1999 کی بات ہے۔ تو میرا انٹرویو کیا، سویرے ایک پروگرام ہوتا تھا، وہ خلیل صاحب کرتے تھے، اور میں دو اس پروگرام میں شامل تھے۔ تو اس نے میں نے پی کو پاکستان پیپل پارٹی پر جب تنقید کی، تو اس نے مجھے کہا، آخر میں جب زچ ہو گیا، یہ میری تمام باتوں سے، میرے تمام جو دلائل تھے اس سے زچ ہو گیا، اس کے بعد کچھ اور دلیل نہیں بچا، تو اس نے مجھ پر یہ اٹیک کیا کہ صاحب آپ اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو آپ کے ایم کیو پر ایک لفظ نہیں بولتے۔ تو پھر میں نے کہا تم سے زیادہ کوئی کم تر درجے کا کوئی صحافی نہیں ہے، تمہیں یہ تک نہیں معلوم کہ نصرت مرزا سب سے زیادہ تنقید نگار ہے ایم کیو کا۔ تو اس وقت خلیل نے بھی یہ کہا کہ تم تو بہت ہی نادان آدمی ہو، تمہیں یہ نہیں معلوم کہ سب سے زیادہ ناقد تو نصرت مرزا ہے ایم کیو کا۔ تو اس کے بعد میں پھر یہ معافی مانگتا رہا مجھ سے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گو اب میرا ادب کرتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ میرا سینئر ہے، میں ان کے سامنے بدتمیزی بھی نہیں کر سکتا، وہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن آپ کو اس بات میں معافی نہیں دی جا سکتی کہ آپ روز کے روز جو ہے ہر وقت فوج کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھئی آپ کا بیٹا اگر نالائق بھی ہو، فرض کر لیجیے اگر فوج ہماری اولاد کی طرح سے ہے، تو آپ اپنی اولاد کو تنبیہ کر سکتے ہیں، آپ ان کے خلاف تو یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس کو آپ بدنام رسوا کرے سارے دنیا جہاں میں۔ اب اسرائیل کے اس لچے اینکر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اسرائیل نے جو ہے پوری جو صحافیوں کی جو وہ بلڈنگ تھی، صحافیوں کی تمام عمارتیں، اس کو گرا دیا، بمباری کی اس پر۔ اس وقت اس اسرائیلی وزیر اطلاع سے اس نے انٹرویو نہیں کیا۔ ایک پاکستانی اس کو مل جاتا ہے اور ان کو صاحب انٹرویو کرے، میرے جیسا آدمی ہوتا تو اس کو بتاتا کہ تم نے مغلوں کے امپائر کس طرح تباہ کی، تم تو قاتل ہو، تم ڈاکو ہو، لٹیرے ہو، تم بدماش ہو، تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ میں اگر وہاں اس کی جگہ وزیر اطلاعات ہوتا تو ان کو بتا دیتا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ میں رائل فیملی کا میں آدمی ہوں، اور تم نے جو ہے تمہاری رائل فیملی کے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر رائل فیملی کا جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو تمہارے اندر تم ٹینشن ہو جاتے ہو۔ ایک کونسل جنرل یہاں برطانیہ کا آیا، جب اس نے دیکھا کہ مجھ سے بات کرنے لگا، اس نے مجھے کہا کہ آپ کا نام نصرت مرزا ہے، تو جو نصرت مرزا جو لکھتے ہیں تو وہ لوگ تو
مغل نہیں ہوتے ہیں. جب اس نے میں نے اس کو کتاب پیش کی اپنی سیاستدانوں جنرل میں اقداری کشمکش, تو اس میں میرا نام لکھا ہوا تھا مرزا نصرت جہاں بیگ. تو جیسے ہی اس نے یہ نام پڑھا ایک دم سے وہ ٹینشن ہو گیا, جیسے کہ ایک رائل فیملی کے سامنے بیٹھا ہوا. میں رائل فیملی کا آدمی ہوں تو مجھے معلوم ہے تمہاری حیثیت کیا ہے برطانیہ کے لوگوں کو. برطانیہ کے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میں بالکل چماروں کی طرح سے ہماری ان سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں سمجھتے ہم ان کو, اس لیے کہ یہ لوگ ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں. ہم تو ڈاکو نہیں گئے, ہمارا تو مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ورنہ تو یہ کہ بات بنتی ہے کہ آپ کو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا فواد کو کہ بھائی آپ کو, اور اس کو سلام بھی پیش کرتا ہوں فواد چودھری کو. میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا فواد چودھری کو میں اس سے بات کروں, لیکن اب میں اس کو اس قابل سمجھتا ہوں جب اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہم پاکستان کا ہم ایک ایٹمی طاقت ہے, آپ کو ایسی بات ہمارے پر نہیں کرنی چاہیے. وہاں پوری بلڈنگ گرا دی گئی. وہاں اس وزیر اس سے یہ سوال کرنا چاہیے تھا فواد کو کہ تم نے وہاں پر اس کا اسرائیلی وزیر اطلاعات کا انٹرویو لیا, جی اس سے سوال کیا یہ بات, تم ہمارے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو, تم بے ایمان ہو, تم ہمارے خلاف اسلام دشمن ہو, تم اسلامی فوبیا کا شکار ہو, تم بالکل انصاف پسند نہیں ہو, تمہارے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے, تمہارے اندر اسلام دشمنی ہے, اس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, تم خالی ہو, بالکل تم انسانیت سے خالی ہو, تم کسی اخلاقیات سے خالی ہو, تم درندوں کی طرح سے تمہاری زیادہ حیثیت. اچھا ہمارے یہاں کوئی اگر پرابلم ہے تو ہم خود دیکھیں گے نا اس کو, آپ تھوڑی فیصلہ کریں گے. آپ اس سے اس طرح سے بات کر رہا ہے, از اے اولڈ مین جو اینکر تھا, تو میں اس کو بتاتا سب سے پہلے پوچھا تمہاری عمر کیا ہے, تو میں اپنی عمر بتاتا اس کو, کہتا تم نے ساری عمر جو ہے غلامی کی ہے اور ہمارے خلاف جو کارروائی کی ہے, تو تم اس کا حساب دینا پڑے گا کسی نہ کسی ایک دن. تو وہ از اے اولڈ مین جو اینکر تھا, وہ اولڈ مین تھا, لیکن اب فواد چودھری کو نے جو بھی جواب دیا جو اس سے بس بن پڑا وہ ٹھیک دیا اس نے, ایز اے ریسپانسبل وزیر اطلاعات. ہم اس لیے اس کو سراہتے ہیں جی. لیکن اس کو ضرور یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے جب بلڈنگ گرا دی تھی تو اس وقت اس کے وزیر اعلیٰ سے وزیر اطلاعات سے انٹرویو کرنے کی آپ کی ضرورت ہوئی. یہ جواب اس کا آخری تھا, اس کا جواب تھا. اور بتائیے اسے کہو کہ تم بتاؤ کہ تم جو لوٹ کے لے گئے ہو پورے انڈیا کو, سونے کی چڑیا کو تم نے آج غلام بنا دیا ہے, اتنا غریب ملک بنا دیا, ہمیں لوٹ کے چلے گئے. ہم سے پوچھتے ہو کہ تمہاری معیشت کا یہ حال ہے, تو تمہیں بتا دیا کہ معیشت تمہاری اس وقت بھی ہماری اچھی معیشت ہے, انڈیا سے بہت بہتر معیشت میں. انڈیا تو مائنس میں جا رہا ہے. شکر ہم تو اس وقت 2 انٹرنیشنل لیول پر ہم 4% پہ کھڑے ہوئے ہیں. جی. تو پھر جی ڈی پی ریٹ ہمارا زیادہ ہے, اگر ہے بھی تو تمہیں اس سے کیا کرد ہے, تم تو خود ہمیں تباہ برباد کرنا چاہتے ہو. یہ بات ان کے منہ توڑ جواب جب تک نہیں ملے گا, میں جانتا ہوں کہ اگر میں اس کی جگہ پر وزیر اطلاعات ہوتا تو میرے سامنے وہ یہ جرت نہیں کر سکتا تھا یہ سوال کرنے کی, کیونکہ سب سے پہلے میں سوال کرتا کہ تم نے مغل امپائر کو تباہ کی ہے, اور تم ظالم لوگ ہو, تم قاتل لوگ ہو, تم لٹیرے لوگ ہو, تم آئے تھے اس حیثیت سے کہ یہاں پر میں اس تجارت کرنے کے لیے آئے تھے, اور تم نے پھر ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیا, اور تم نے جو ظلم کیا ہے, جتنے آدمیوں کو تم نے شہید کیا تمام دنیا کے اندر. افغانستان میں تم کیا کر رہے ہو اس وقت, تم نے شام میں تم نے کیا کیا ہے, تم نے تو وہاں پر تم نے جو وہ شامیوں کو مارا ہے اس سے آگ سے, جو آپ نے جو یوز نہیں کر سکتے ہیں, وہ آپ نے شامیوں کو مارا اس طرح سے. تو وہ تو برطانیہ نے مارا نا, عراق میں مارا, لیبیا میں مارا, نہیں لیبیا کی بات نہیں, تو جو استعمال کیا انہوں نے, وہ جو آگ کا ہتھیار جو استعمال کیا, کیمیکل ہتھیار استعمال کیے وہاں پر, تو انہوں نے شام میں استعمال کی نا, نام تو برطانیہ کا ہے نا. تو یہ, اور تم غلام ہو ابھی بھی امریکہ کے, تم آزاد نہیں ہو, تم غلام ہو, غلام. میں تمہیں برطانیہ کے سارے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک تم آزاد نہیں ہو. تم جس طرح جب سے تم سے چینی امریکہ نے تمہیں ابھی تک غلام اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھا ہوا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو ہے تم یورپی یونین سے کیوں نکلے, امریکہ کے حکم پر نکلے نا, تم کہاں سے آزاد ہو, تمہارے آزادی کے نام پہ کلنک کا ٹیکا ہو تم برطانیہ کے لوگوں, برطانیہ کے تمام لوگ جو ہے. جی صاحب بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اگلے موضوع پہ آ جائیں. جی آئیے. جی دیکھیں, معیشت بہتر ہو رہی ہے, اچھا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری, لیکن یہ اچانک کیسے خیال آیا ترین صاحب کو, جبکہ اس سے پہلے 1 مہینے پہلے انہوں نے شکوہ کیا تھا کہ تباہ و برباد ہو گیا ہے, اور یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا, اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی 4% گروتھ ہے. پھر حفیظ شیخ صاحب کا کیا قصور تھا؟ بات یہ ہے کہ حکومت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ ان کی بات پر اعتراض کریں گے کہ بھئی آپ کی بمپر کراپ نہیں ہوئی ہے گیہوں کی, لیکن آپ کے پاس مناسب ہے, آپ کے پاس سرپلس ہے, اور سرپلس اتنی ہے کہ آپ کو اگر چھوٹا موٹا اس کو سیلاب آ جائے تو اس کو آپ میٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو باہر سیل نہیں کر سکتے ہیں. ایک بات, کپاس کی پیداوار بھی آپ میں پہلے سے کمی ہوئی ہے, لیکن مناسب ہوئی ہے, 50% پہ ہو گئی ہے. پھر بھی آپ کی ضرورت کے مطابق ٹھیک ہے. آپ کے جو
جو کپاس کے جو تاجر ہیں وہ سیٹسفائیڈ ہیں کہ ہمیں کپاس مل جائے گی. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو آپ کی جو شوگر ہے وہ شوگر میں آپ بہت اچھے جا رہے ہیں, تو اس کو آپ کو پلاننگ دینی پڑے گی. جس طرح سے کہ شمالی کوریا یا ساؤتھ کوریا کے لوگ تھے, ہم جب باہر رہتے تھے, جب سعودی عرب میں رہے, ہم جب جاتے آتے رہتے تھے, تو وہ وہاں پر جب شمالی کوریا کے جب لوگ آتے تھے تو ان کے ہر کمپنی کو ایک ڈیفائنڈ ٹارگیٹ دیا جاتا تھا کہ آپ اس ایریا میں جا سکتے ہیں, اس ایریا میں نہیں جا سکتے, آپ کو یہ ایریا بتانا چاہیے تھا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ شوکت ترین سے ہمارا دوستی ہے, ہمارے اچھی ملاقات ہے, ہم ان سے مل لیں گے. کیونکہ ابھی تک تو ہم اس بات پر تھے کہ ہم ان لوگوں کو کم تر درجے کا لوگ سمجھتے تھے, ہم ملنا نہیں چاہتے تھے اور ٹھیک کیا کرتے تھے, کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ ہمارے لیول کے لوگ نہیں ہیں. اب فواد چودھری اس لیول کا لوگ اب لیول پہ آیا ہے تو ہم سے ملنے میں کوئی سب کی نہیں ہوگی, ہماری بے عزتی نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی آدمی ہمیں سے کہے کہ صاحب واڈا سے ملو, تو ہم نہیں ملنا چاہتے, اس لیے کہ ہمارے لیول کا آدمی نہیں ہے. لیول سے مراد یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ بات یہ ہے کہ ذہنی لیول کا آدمی نہیں ہے. جی ہاں, مرتبے کی بات نہیں, پیسے کی بات تھوڑی ہے, پیسے سے آدمی تھوڑی لیول بنتا ہے اس کا. پیسہ ہمارے ذہنی لیول نہیں ہے تمہارا, تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے سے بات کی جائے. اگر ہم سے بات چلے تو بات دروازے میں بٹھا دیں, اس سے زیادہ تمہاری حیثیت نہیں ہے. لیکن اب شوکت ترین سے جب ہماری پرانی تعلقات ہیں, جب ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو شوکت ترین سے ہم بات کر سکتے ہیں اور اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بہت سے ایریا جو آپ کے جو آپ کا کم سے کم جو ہے 3-4 ایریا جو ہے ناقابل کاشت پڑا ہوا ہے, اس کو آپ جو ہے کیریز بنائیں, یا آپ تالاب بنائیں, یا آپ اس میں جھیلیں بنائیں, آپ اس کو آباد کریں. یہ باتیں ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس میں نئی اسکیمیں بنائیں. ایسے نہیں ہوتا کہ ہوا کے اندر بات ہو جائے. وزیر خزانہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس کو جو وسائل فراہم کر کے دینے ہوتے ہیں جو کہ اس کی آمدنی میں اضافہ کرے. جب آپ صنعت کاروں کی طرف توجہ دیتے ہیں تو بھائی آپ کا جو زراعت ہے وہ تو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے نا, اس کے لیے تیاری کرو نا. تالاب بنا کے دو, انڈر گراؤنڈ آپ پانی کو بڑھاؤ. وہ جو اتنا پانی سیلاب کا جو دریا سندھ میں سمندر میں جا گرتا ہے, بحر عرب میں جا گرتا ہے, اس کو جانے مت دو, اس کو یہاں دبا دو زمین کے اندر, تو اس کے لیول بھی ہائی ہو جائے گا. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ نئے علاقے زراعت کے لیے تیار کیے جائیں, جو زرعی علاقے ہیں نا وہ تو بلڈرز مافیا کو دیے جا رہے ہیں, اور یہاں پہ روکنا چاہیے. بات جو ہے, ایک تو یہ بلڈر مافیا کا جو نیریٹو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اس کو ختم کیے بغیر آپ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ بلڈر 35 صنعتیں چل رہی ہیں تو آپ ہر چیز کو تباہ برباد کریں. اب یہ کراچی سے لے کر جو حیدرآباد تک جو وسیع ہے اس کو اگر زراعت سے اگر آپ بھر دیتے بجائے اس کے کہ آپ نے بلڈنگیں بنا رہے ہو. یہ تو چلیے سوکھی زمین ہے نا, نہیں آپ یہاں پر آپ صنعتیں لگاتے نا, یہ تو خشک زمین ہے. ضیاء الحق نے یہاں پر داؤد فیکٹری کو دیا تھا, داؤد فیکٹری کو تنگ کیا ہے سندھ کے جو ڈاکوؤں نے, تو اس نے پھر کلیکشن کو پہلی کلیکشن کو ان کو دی تھی 10 کلیکشن کو یا 5 کلیکشن کو ان کا مقابلہ کرو. تو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ پورا بیلٹ کو جو ہے آپ کو جو ہے جو باقی زمین بچ گئی ہے اس پہ صنعتیں لگاؤ نا. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو یہ اس پہ مزید بات کرنی ہے. جی ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب یہ جو معیشت کی بات ہے نا, اور بجٹ بامقابلہ بجٹ ہے, اپوزیشن کا بجٹ اور حکومت کا بجٹ, ان کے ہاں یہ مقابلہ ہو رہا ہے. کل تو سیمینار ہوا ہے, لیکن اب مقابلہ ہوگا. 11 جون کو بجٹ پیش ہوگا تو اپوزیشن بھی بجٹ پیش کرے گی. چلے دیکھتے ہیں کیا کریں گے. کیا ہوتا ہے جی, وفاقی بجٹ 11 جون کو پیش کیا جائے گا. اس میں جی ہمارے ساتھ 8,000 ارب روپے کے قریب ہوگا. جی ہمارے ساتھ محمد شیروز خان لودھی صاحب ہیں, جی صنعت کار ہیں, معاشی تجزیہ کار بھی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں بھائی, فرمائیے کہ یہ 3 سال سے عوامی سیاسی سونامی کا شکار تو ہیں, اب کہتے ہیں معیشت بہتر ہو رہی ہے, تو آپ فرمائیں اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں بیسکلی جو ابھی اعداد و شمار آئے ہیں اور کوارٹر ابھی اینڈ ہونے کو ہے, تو جو ابھی پروویژنل جو فیگرز آئے ہیں اس میں جو 3.94% کی گروتھ بتائی گئی ہے, تو ایز پر اوور ویو اور ایز پر اوور ریزلٹ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جب ریوائز اسٹیمیٹ آئیں گے تو 3.94% گروتھ ہوگی, اور اس سے زیادہ بھی انشاءاللہ یہ گروتھ دکھائی دے گی, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ ہمارے اس پورے فزیکل ایئر میں جو 20 اور 21 رہا، اس میں ہمارے ڈفرینٹ سیکٹرز میں جو پرفارم جو بھی فیگرز ہماری سامنے آ رہی ہیں، اس میں ہمارے ایگریکلچر سیکٹر ہے، اس میں انڈسٹریل سیکٹر ہے، اس میں سروس سیکٹر ہے. اور بیسکلی ہم سمجھ رہے تھے کہ اس بار جو گروتھ آئے گی وہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یونٹ سے آئے گی، بٹ انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ اس بار جو گروتھ آئی ہے وہ سروس سیکٹر سے ہمارے کو دیکھنے کو ملی ہے، جو کہ اسپیسیفکلی فزیکل سروس سیکٹر میں اگر ہم ہول سیل اینڈ ریٹیل جو سیگمنٹ دیکھیں تو وہاں سے کوئی تقریباً کوئی 20% آف جی ڈی پی کنٹریبیوشن آیا ہے، جو بیسکلی آپ کی 3.94% کا کوئی 1.9 اراؤنڈ کوئی آپ کا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور پھر آپ کی جو ایگریکلچر کی جو چیزیں ہیں، جس میں ہم نے ایگریکلچر میں آپ کی میز ہے، ویٹ ہے، رائس ہے، یہ فصلیں آپ کی اس بار انسپائٹ آف لوکس اٹیک جو ہمارا 2020 میں ہوا تھا، اس کے باوجود ہم نے اپنی فصلوں کو دیکھا ہے، ریونیو کو دیکھا ہے، ریونیو کو ایک اچھا فیگر یہاں سے ملا ہے. ہاں ایک کاٹن کی جو ہماری جو ایک نگیٹو گروتھ رہی ہے وہ کاٹن گرینگ کی ہماری کافی ڈکلائن پہ گئی ہے. ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر ہمارے مائننگ اور مینوفیکچرنگ کے لارج اسکیل اور اسمال سائز میں بھی میں نے گروتھ دیکھی ہے جو ہمارے ریٹ بتا رہے ہیں. تو بیسکلی وی آر موونگ ٹورڈ سم پازیٹیوٹی اینڈ وی ہوپ ڈاکٹر کریم صاحب آئے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس کو ریفارم بھی لے کر آئیں گے ساتھ ساتھ، اور کوئی ایڈیشنل ٹیکس لگانے کے بجائے کوئی ٹیکس بیس کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے، اور جو اس کی اسٹریٹجیز ہوں گی اس کا لائے عمل ہمارے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. اچھا، تو اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، اب یہ بات یہ کہہ رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین، جو ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے غلط فیصلوں سے ملکی معیشت کو 20 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں معیشت، دیکھیں پراپر پلاننگ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی نہیں، یہ تو بات صحیح ہے نا کہ وہ جھوٹے اعداد و شمار دیتا تھا نا، وہ جو آپ کا اسحاق ڈار جو ہے وہ جھوٹا آدمی تھا. میں سے تو گھبراتا تھا، میں اس کے سامنے بیٹھتا تھا، اٹھ کے چلا جاتا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اوبیسلی وہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی کہ جو 2.5 سال آپ کیوں نہیں رہے تو اس میں ہم نے پراپر پلاننگ آپ لوگ کی بھی نہیں دیکھی ہے. لائک جو آپ اسد عمر صاحب کو لے کر آئے تو وہ جب آئے تو ان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں، کوئی ویژن نہیں، کوئی اور اسٹریٹجیز نہیں تھی، جس کے باوجود آپ کو ان کو ہٹانا پڑا. اس کے بعد پھر ہم حفیظ شیخ کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہماری کالمی چلی، جس میں انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک بڑے ہی کوئی ایکسٹریم لیول پہ جا کر ہمارے ٹیرف کے جو ریٹ تھے. اب آپ دیکھیں نا کہ جو حفیظ شیخ صاحب نے جو نیگوشیشن کری وہ اتنی زیادہ خاص نیگوشیشن نہیں تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے جو ٹیرف تھے وہ ٹیرف اتنے زیادہ بڑھے کہ جن کا امپیکٹ ڈائریکٹلی ہماری جو ایکسپورٹ انڈسٹری تھی اس کے اوپر بھی پڑا. انسٹیڈ آف کہ آپ ریٹ دے رہے ہیں اور سبسیڈائز کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کا پروڈکٹ مہنگا پڑا. اس کے بعد ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ڈفرینٹ سیکٹر تھے ان کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آیا. اوپر سے آپ کی جو سرکولر ڈیٹ تھی اس کو بہت بڑا امپیکٹ آیا، وہ آپ کا بڑھتا گیا. ایون دو وی ایگری کہ اس بار جو ہم ابھی کوارٹر کے اینڈ پہ جب کھڑے ہوں گے، جب ہمارے فسکل ایئر ختم ہو جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارا 12 منتھ ختم ہوں گے تو اس میں جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے اندر ہے، ہمارے فارن ریزرو ماشاءاللہ اس وقت اسٹیبل ہیں، ہماری ریمیٹنسز کے اندر اس وقت گرو ہوا ہے، ہماری ریمیٹنسز نے ہمیں کافی سپورٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر بہت زیادہ اچھا امپیکٹ پڑا ہے. ایکسپورٹ نو ڈاؤٹ ہماری انکریز ہوئی ہے، بٹ اب بات یہ ہے کہ 2.5 سال کے اندر پرفارمنس آپ کو بھی اتنی کوئی خاصی نہیں رہی تھی، کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایکسٹریم کنڈیشن کے اوپر گئے، اپنی طرف سے کنڈیشن لگوائی، جس کا ایکسیپٹ جو آپ کے شوکت ترین صاحب بھی کر رہے ہیں کہ جو ہمارے وفاقی وزیر خزانہ تھے انہوں نے ٹرمس اینڈ کنڈیشن جو رکھی اور جو مانی وہ کوئی ایکسٹریم لیول کی تھی جو کہ نہیں ماننی چاہیے تھی. اسپیسیفکلی انہوں نے اس بات کا کہا کہ یہ جو ٹیرف آپ کے جو بڑھائے گئے یہ اتنے زیادہ ٹیرف کی پرائسز نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اب بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب اس چیز کو کیسے نیچے لے کر آئیں گے، کیا نیگوشیشن ہوں گی، اور اس کے بعد سرکولر ڈیٹ کو کیسے کنٹرول کریں گے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جب آپ سرکولر ڈیٹ کو اپنے آپ کنٹرول کریں گے تو اوبیسلی آپ کے یہ جو مین کوانٹم ہے، کیونکہ باقی تو آپ کے کوانٹم پازیٹیوٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا اپنا ریزلٹ دیکھیں، آپ اپنا سرپلس دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ کا، تو آپ اگر سرکولر ڈیٹ کو بھی کنٹرول کر لیں تو اوبیسلی آپ کا جو یہ پرائسز لیول ہوگا یہ اوبیسلی ڈکریز ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، تو جس کا فائدہ آپ عام انسان تک بھی پہنچا سکیں گے اور آپ کی جو انڈسٹری ہوگی وہ اور زیادہ تیز طریقے سے چل سکے گی. باقی آپ اپنے ریفارمس کرتے رہیں، ساتھ ساتھ کوئی اسٹریٹجی بنا دیں. اچھا، اب یہ بتائیں لودھی صاحب، ہم جو ایک بڑا مسئلے میں سے شکار ہیں، آپ بھی، کہ یہ کے الیکٹرک جو ہے آپ کو بالکل ابھرنے نہیں دیتی ہے، یہ ہمیشہ ہمارے تاجروں کو لوٹتی ہے، اور 6 روپے 31 پیسے یونٹ مہنگی کرنے کی نیپرا کو درخواست کی ہے اس نے. یہ کہاں تک درست ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ نے اس کا رول بھی حکومت نے اپنا پلے کرنا ہے کہ اس کے کنٹرول تو اوبیسلی یہ منسٹری آف آپ کی واٹر ریسورسز اینڈ انرجی ڈسٹریبیوشن
की करती हैं तो ऑब्वियसली आपने इसको चेक एंड बैलेंस आपने करना है, इंडस्ट्री को हुकूमत ने चलाना है, हुकूमत ने इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना है। ये रेट तो देखिए हमेशा बढ़ते आए, हर क्वार्टर पे बढ़ते आए, लेकिन इसका चेक एंड बैलेंस या तो इसको आप अपनी तहवील में वापस नहीं ले सकते तो आप इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो आपकी प्राइसेस के अंदर ये देखने को आपको, क्योंकि बात यह है कि आपने प्राइसेस के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपका इस वक्त पूरा जो बिजली का तकनीकी निजाम वो पूरा लॉसेस के अंदर है। आप अपने डिस्पोज देख लें, आप अपने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ें देख लें, तो एक सिर्फ प्राइसेस के ऊपर नहीं, प्राइसेस जो भी आपकी चेन चल रही है पीछे बैक साइड के ऊपर वो पूरी खराब है। जब तक कि आप अपने डिस्पोज के ऊपर, T&D लॉसेस के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आगे से जो आपको प्राइसेस इंक्रीज की रिक्वेस्ट मिलेगी वो आपको बढ़ाना पड़ेगी। जब तक कि आप पीछे का काम सही नहीं करेंगे, पीछे के पूरी जो इनकी चेन चलती हुई आ रही है उसको ठीक नहीं करेंगे तो आपको प्राइसेस इनफैक्ट इंक्रीज दिखाई देगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि प्राइसेस इंक्रीज की उनकी रिक्वेस्ट है और वो प्राइसेस। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये हमारी जो हुकूमतें आती रही हैं इतनी, ये के इलेक्ट्रिक से इतनी क्यों दबती हैं? मेरे समझ में ये बात अभी तक नहीं आई है कि क्या वजह, जो हमने मुआहदा किया है कि हमने उनका झूठा पानी पी लिया है, क्या हुआ है, क्या मसला क्या है? ये देखिए हमारे ये डिफरेंट डिस्पोज के साथ जो मुआहदे हैं ये हमें रिन्यूअल और इसके ऊपर कंसिडरेशन करने की ज़रूरत है। ये मुआहदे आज के नहीं, ये बड़े पुराने मुआहदे हैं और इस पर अगर हम जब तक ये दोबारा उन्होंने कमीशन लिया है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब तक कि हम इसको रिकन्सिडर नहीं करेंगे और पॉलिटिकल जो हमारी स्कोरिंग जो पॉलिटिकल मामलात जो हमारे तब तक इसको डिसाइड नहीं करेंगे। देखो भाई, आप हम इस पोजीशन में आ गए हैं लोधी साहब, आप मेरे तो बड़े सनतकार हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब हम एटमी ताकत है, हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम अब इसको ऐसे मामलात को रिकन्सिडर कर सकते हैं। ये छोटे छोटे मुल्क जो हैं हमें दबा नहीं सकते अब, लेकिन हमें पोजीशन लेनी पड़ेगी। देखिए पोजीशन हमने इसी चीज़ के अंदर लेनी है क्योंकि दूसरी पोजीशन लेने के लिए तो हमारे दूसरे इदारे हैं। जब तक कि हम अपनी इन प्राइसेस के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि हम इसको इतना आगे लेके चल नहीं सकते चीज़ों को, तो हमें अपने प्राइस को रिकन्सिडर करना। अब आप देख रहे हैं रेको डिक्का वाला केस देख लें, आपके रेको डिक्का केस को हमने कैसे सेटल किया, अब ऐसे ही इसको सेटल कर लेंगे। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि इसके ऊपर देखिए स्ट्रेटेजीज बनाने होंगी क्योंकि आपके पास आप बचा ही कोई बहुत कम टाइम है, आपके पास आप 2 साल रह गए। 2 साल के अंदर आप अपनी इन चीज़ों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसके ऊपर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं क्योंकि हमारा मुल्क का नतीजा ये रहा है कि अगर हम इसकी स्ट्रैटेजी बनाने की जाएँ तो हमारी जो आने वाली हुकूमतें होती हैं वो चेंज कर देती हैं इस चीज़ों को। तो कम से कम आप इसका कोई शॉर्ट टर्म प्लान दें, कोई शॉर्ट टर्म पॉलिसी अपनी दें। आप अपने जो बजट अभी अनाउंस करने जा रहे हैं उसके अंदर आप कोई ऐसी पॉलिसीज दें, कोई अपनी स्ट्रेटजीज दें, एनर्जी सेक्टर्स को आप कंट्रोल करने की कोई वाजिब इस्तेलाह करने की हमारे को कोई पॉलिसी। अच्छा, आपके नज़दीक अब क्या हाल है? आप ये जो बजट आ रहा है ये अपने अवाम दोस्त होगा, ताजिर दोस्त होगा या नहीं होगा? देखें बात तो सिंपल ये है कि इस बार इन्होंने जो कलेक्शन करनी थी फिस्कल ईयर 2021 के अंदर वो कोई 4000 अरब की थी, जो कि 4000 से ज़्यादा की थी, जो अभी कह रहे हैं कि 4000 तक के ये पहुंच गए हैं। अब इन्हें अगले साल कोई फिस्कल ईयर 22 के अंदर इन्होंने कोई 6000 अरब तक की कलेक्शन करनी है। तो ये अब मेन पॉइंट तो ये है कि शौकत साहब साथ साथ ये कह रहे हैं कि कोई एडिशनल टैक्स नहीं होगा। तो ऑब्वियसली जब एडिशनल टैक्स नहीं होगा तो आपने ओवर बर्डन करना है एग्जिस्टिंग किसी ना किसी सेक्टर को। ऑब्वियसली अगर आपने सैलरीड क्लास को जो आप कह रहे हैं कि आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप, क्योंकि आपने 6000 अरब निकालना इसी क्लास में से है, क्योंकि आपके जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है और दूसरे कमाने के जो जरिए वो तो आपके जीरो हैं, आपकी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज लॉस के अंदर हैं और दूसरे जो सेक्टर हैं वो आपके लॉस के अंदर है। तो आपने कमाना, आपने जो अपना रेवेन्यू अर्न करना है, जो टैक्स कलेक्ट करना है वो आपने कलेक्ट तो इन्हीं सेक्टर से करना है। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी एक सेक्टर को रिलीफ देंगे और दूसरे सेक्टर के ऊपर दोबारा कोई एडिशनल तो बर्डन तो आपने डालना, या तो आप अपनी ब्रॉडन करें टैक्स बेस को ब्रॉडन। अगर आप अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये मुझे एक और बात आखिर में बता दीजिए, ये तो समझ में आ गई, मुझे बता दीजिए कि ये जो सिंध हुकूमत है ये जिस तरह ताजरों को दबा रही है और जिस तरह ताजरों को गला घोट रही है, उनको जो है टाइमिंग का उनको मजबूर कर रही है और वो कराची को तबाह बर्बाद कर रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें ये मैं सबसे पहले तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मैं कंडेम करूँगा इस चीज़ को कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है और बहुत ज़्यादा ये बहुत सारे ताजिर ऐसे हैं कि जो स्मॉल साइज जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो एक ज़हनी तनाव का शिकार हैं और उनकी दुकानें और उनके जो छोटे छोटे कारखाने वो बंद हो चुके हैं क्योंकि आगे सेल जो चीज़ वो बना रहे हैं वो आगे। तो आप एज ए फेडरेशन जो है आप इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे कि भाई ये क्या कर रहे हो हमारे साथ जुल्म जो सिंध की हुकूमत से? हमारी पूरी ताजिर बरादरी की रिसेंटली मुलाकात हुई है,
شاہ صاحب نے اس چیز کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں ہمارے کو گڈ نیوز دیں گے اور ہمیں کاروبار کی ایکسٹینشن کی طرف انہوں نے تو ماشاءاللہ سے بڑھ کر کام کر دیا ہے سندھ حکومت نے، تو کیا غضب خدا کا، یعنی کوئی حد ہوتی ہے کہ اتنا ظلم کیا ہے کہ عید کے دنوں میں اور تاجروں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ میں اس میں آپ سے ایک ایڈیشنل چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں سندھ حکومت کے اوپر بھی ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، تو دیکھیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ بھی خاموش ہے، ہمارے وزیر اعظم خاموش ہیں اور ہمارے دوسرے ادارے خاموش ہیں، تو ہمیں ریکویسٹ، میری ہمارے سب کی ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں کراچی چلے گا تو پورا پاکستان چلے گا۔ اور بھائی دیکھیے وہ میری بات آپ سنیں، وہ تو ایک انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت اس حکومت کو چلتا کریں۔ وہ جب اس وقت رائزنگ ہوگی بہت زیادہ، ایک دم ایرپشن ہوگا کراچی کے اندر، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ انہٹ جائے گا یا جو ظلم یہ کر رہے ہیں یہ لوگ برداشت کرتے ہیں۔ کراچی کے لوگ برداشت نہیں کرتے، ایک حد سے زیادہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں حکومت جائے حکومت رہے، یہ دیکھیں کنسرن تاجر کا تو یہ کنسرن یہ ہے کہ اس کا کاروبار چلنے دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ جب تک کہ کاروبار کراچی کا نہیں چلے گا، میں آپ سے وہی عرض کروں کہ پاکستان کی چلے گا، کیونکہ کراچی کی طرف سے جتنا کراچی جو آپ کو کما کے دیتا ہے تو اوبیسلی آپ پورے پاکستان کے اوپر اس کو ایک بازار آپ کا جو لالو کھیت ہے وہ آپ کو لاہور سے زیادہ پیسے دیتا ہے۔ یہ میں آپ کی بات کو سیکونڈ کروں گا، میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک کہ آپ کراچی کو نہیں چلانے کے لیے متحد ہوں گے، سارے ایک پیج پہ نہیں بیٹھیں گے، تو جب تک کہ کوئی کسی اچھا آپ تیار ہیں بیٹھنے کو ساتھ میں کراچی کے لوگوں کے ساتھ؟ میں بالکل تیار ہوں، اور ہم لوگ نے پروٹیسٹ بھی کیے ہیں، ہم لوگ نے دھرنے بھی دیے ہیں، اور ہم روز بروز کی بنیادوں کے اوپر ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں پوری فورس کے ساتھ، جتنی ہماری کوانٹم ہے اس کے ساتھ ہم پورا احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، کنسرن اداروں سے مل رہے ہیں، منسٹروں سے مل رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کرنے دیا جائے۔ ابھی عملاً کیا کریں گے مجھے بتائیے، وہ تو سن رہے ہیں آپ کی بات کو، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ میں طاقت نہیں ہے۔ عملاً ہمیں جو ابھی اپروول یقین دہانی کرائی گئی ہے ڈفرینٹ لوگوں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے کو آنے والے دنوں کے اندر ہمارے کو ریلیف دیں گے اور ہمیں کام کرنے کی اجازت دیں گے، اور ہمارا ٹائم بڑھائیں گے کورونا کے اس لاک ڈاؤن کو اور زیادہ کیا کہتے ہیں سافٹ کریں گے، اور ہمیں ٹائم بڑھا کر ہمیں اجازت دیں گے کام کرنے کی۔ جی بہت بہت شکریہ محمد شیروز خان لودھی صاحب، آپ کا انتہائی مشکور ہے کہ آپ نے وقت دیا۔ میرے صاحب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے صاحب اب اس کو وائنڈ اپ کر لیں، دونوں دیکھیں کے الیکٹرک کا تو کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تو بات بھائی آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، یہ تو جو کراچی کے نوجوانوں کو کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ جو پاور کا ایگریمنٹ ہے نا سارا ان کے دور کا ہے، اچھا یہ اور نیب کیس موجود ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھے ہم، نیب کیس ان کے سر پہ موجود ہے۔ اچھا اس کا جی اچھا چلیے چلیں جی، چلیں اب چھوڑیں، خیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ آخری بات مطلب دیکھیں میرے صاحب گھوم پھر کے ہم وہی کھڑے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک کراچی مسئلہ ہے۔ کے لوگوں کو جو پرانا کراچی تھا، جو حکومتیں بدل دیتا تھا، اس کراچی کو دوبارہ سے ہمیں ریوائیو کرنا ہے، ہمیں دوبارہ سے اس کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو ہاں، جائے۔ چلیں۔ اچھا یہ جو بیجنگ کے میں جو کانفرنس ایک مطلب وہ ایک ورچوئل کانفرنس ہے، وہ سہ ملکی وزراء خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے بیجنگ میں، چین پاکستان افغان کی تعمیر نو کے سلسلے میں۔ تو پاکستان اور چین جو ہے، پاکستان کے پاس مین پاور ہے، چین کے پاس جو ہے نو ہاؤ ہے، اس کے بعد پیسے ہیں۔ جی تو ہم افغانستان کی تعمیر نو کر سکتے ہیں، بشرطیہ ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو۔ اب اس میں جو اسپوائلر ہے وہ خود امریکہ ہے، اس کے اندر اسپوائلر ہے وہ خود جو ہے جو افغانی حکومت ہے وہ تباہ کر رہے ہیں وہاں کے امن کو۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ یہاں کسی نہ کسی بہانے ٹھہر جائے، کوئی بڑا واقعہ ایسا کر دے کہ امریکہ رک جائے۔ لیکن امریکہ میرا خیال ہے کہ 22 جولائی وہ خالی کر دے گا، اور وہ کہتا ہے کہ وہ جولائی خالی کر دے گا لیکن اپنے سول فوج وہاں رکھے گا، سویلین کو وہاں رکھے گا، سویلین کے نام سے فوجی رکھے گا، تاکہ وہ اڈے جو ہیں وہ ان کے پاس قائم رہیں اور تاکہ وہاں کسی وقت استعمال کر سکے۔ اب اس پہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ وہاں پر جو فوجی ہماری جو فضائی حدود استعمال کر رہے ہیں نکلنے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے، مجھے نہیں معلوم ہے، اس کا جواب جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کو دینا پڑے گا کہ یہ کیوں اتنی زیادہ ہماری فضائی حدود کو استعمال کر رہے ہیں اور ہمارے لینڈ روٹ کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے عوض میں ہمیں کیا مل رہا ہے وہ ہمیں بتایا جائے، ورنہ تو پھر اس پہ احتجاج ہوگا کہ یہ بات بتائی جائے کہ ہمیں اس کے عوض میں کیا مل رہا ہے، اور امریکہ کے ہم اسی طرح سے غلامی کر رہے ہیں جس طرح سے پہلے ہم نے کی تھی، جس کے بعد میں سلالہ ہوا تھا، جس کے بعد میں ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا تھا، ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا تھا 2011 میں۔ تو اس کا ذمہ دار تو حامد کرزئی ہے، اس سے بھی تو حساب کتاب لینا ہے نا، کیونکہ ہم نے حامد کرزئی سے جا کے یہ کہا تھا
کہ اس وقت چین امریکہ کا دور ختم ہو گیا ہے اور آپ اب چین سے جڑ جائیں، تو وہ اس نے جا کر امریکہ کو رپورٹ کر دی تھی. امریکہ نے ہم پر حملہ آور ہو گیا تھا. پورے 2011 میں امریکہ پورے وقت میں ہم پر حملہ آور رہا، اور اس کی وجہ سے ہمیں جو نقصان ہوا اس کا حامد کرزئی سے ہمیں حساب کتاب لینا ہوگا. جی اچھا، یہ جو آپ دیکھیں نا کانفرنس ہو رہی ہے مسئلہ افغانستان پر امن کے لیے، لیکن یہ افغانستان میں جو دہشت گردی کے پیدر پہ واقعات ہیں، دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے دین صاحب، یہ ہے اقتدار کی جنگ. اس میں اب یہ کہہ رہے ہیں، اب پاکستان نے ان کو سمجھایا ہے کہ بھائی دیکھیے، آپ کو اگر آپ بائی طاقت، طالبان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر آپ بائی طاقت آ کے قبضہ بھی کر لیا تو پھر آپ کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے. بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ مل جائیں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ وہاں کریں اور پھر دنیا سے اپنے آپ کو منوا لیں، پھر الیکشن ہو اور الیکشن اس میں آپ جیت جائیں. جی تو وہ طالبان جو ہیں نہیں مان رہے ہیں، کیونکہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب ہماری طاقت ہے، ہم نے فتح حاصل کی، امریکہ کو پہلے شکست بھی دی. چونکہ بائی فورس آئے تھے تو وہ وہی ہاں، لیکن پھر وہ بائی فورس آئیں گے تو دنیا تسلیم نہیں کرے گی نا. یہ بات مسئلہ یہ کھڑا ہے جب تک ووٹنگ کا معاملہ ووٹنگ کے ذریعے سے آپ آ جائیے، لیکن اس کے لیے آپ کو اقتدار میں آنا ضروری ہے. جی اشرف غنی کو آپ بھلے آپ ہٹا دیں، کوئی ایک ایسا انٹریم سسٹم لے آئیں جس میں اشرف غنی نہیں ہو، عبداللہ نہ ہو، کوئی اور لوگ ہوں. جی تو لیکن ایک انٹریم گورنمنٹ آ جائے جو آپ کے کنٹرول میں ہو اور اس کو قبول کر لیں. آپ اس کو حامد کرزئی کو بھی نہیں آنے دیں، باقی کوئی بھی آ جائے. اچھا میرے صاحب، یہ کانفرنس بار دیکھیں چین اور روس کا بڑا اہم رول ہے. اگر یہ دونوں کسی طرح طالبان کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تو یہ بات ہو جائے گی. چین اور روس کا دیکھیں نا، روس کا تو یہ رول ہے کہ کسی نہ کسی طرح امریکہ یہاں پھنسا رہے تو اس کو ماریں. وہ ان کا تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب آپ کو میں اگر کیونکہ آپ پھر یہ چلے جائیں گے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ میں اسٹریٹجک معاملات پہ جاؤں گا تو وہ ایک بہت بڑا میں نے اپنی تیاری کر رہے ہیں. میں امریکہ چین کے روس کے خلاف جو ہے وہاں پر، جہاں پر یہ جو علاقہ جات ہیں، سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، لیتھونیا ہے، سلوانیا ہے، یہاں پر اپنے جو ہے بلڈ اپ کر رہے ہیں بہت زیادہ فوجوں کا. تو وہ روس کو گھیرے میں لے رہے ہیں اور انفیکٹ وہ تیاری کر رہے ہیں روس پر حملے کی. تو وہ روس کو پتہ ہے. اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، آخر میں بات کہہ کر میں یہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہمارے بزرگ ہیں نعمت اللہ شاہ ولی، ان کی یہ جو پیشن گوئی ہے کہ آر نامی ملک جو ہے الف نامی ملک کو تباہ کر دے گا. تو اگر یہ بات آئی، اس روس کے اوپر بات آئی تو روس دیر نہیں کرے گا، کیونکہ روس اس سے بہت آگے ہے، ٹیکنالوجی وائز بہت آگے ہے، اسلحہ کے لحاظ سے بہت آگے ہے. اب سوال یہ ہوگا کہ وہ ٹیکنیکلی ان کے جو بیسز ہیں جو یہ وہ کیسے ان کو ہینڈل کرے گا. دنیا تباہ ہو جائے گی پھر. تو اب یہ کوئی نہ کوئی امریکہ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی اور اپنی حرکتیں چھوڑنی پڑے گی. جو بدماشی کی حرکتیں وہ ساری دنیا میں کر رہا ہے، بالکل لوٹ مار کی، اپنی بدماشی کی، وہ اس کو چھوڑنی پڑے گی. نہیں چھوڑتا ہے تو پھر وہ تباہ ہو جائے گا. جی نعمت اللہ شاہ ولی کی آپ نے بات کی. میں جب بھی کوئی پروگرام وزیروں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں نا، بار بار یاد آ رہے ہوتے ہیں. وہی آتے ہیں کہ وہ بتائیں نعمت شاہ ولی نے یہ کہا، میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ایک دفعہ مجھے تکلیف ہوئی کہ صاحب یہ جو اتنے چھوٹے چھوٹے بھائی لوگ جو ہیں وزیر بنے بیٹھے ہیں اور تمہیں کوئی نہیں پوچھتا. اسی وقت یہ نعمت اللہ شاہ ولی کی جو مجھے کہیں سے پیغام آ گیا، پیغام آیا کسی کی طرف سے. نعمت اللہ شاہ ولی نے یہ کہا ہے کہ جو ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جو وزیر جو ہوں گے وہ کتے کی طرح سے ہوں گے، سگ کی طرح سے، دو ملائیں گے. ان کے بعد دماغ میں کچھ نہیں ہوگا لیکن کتے کی طرح سے ہوگے. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ بیاں تو نے بڑی مہربانی کی ہے کہ میں نے مجھے کتا نہیں بنایا، یعنی اس وزیر کے لیول پہ جا کر کتے بننے سے. ایک آخری بات، یہ جو ملائیشیا کے ساتھ ٹینشن پیدا ہو رہی ہے چین کی، اس کے پیچھے بھی وجہ یہ ہے کہ ملائیشیا یہ چاہتا ہے، یہ ہے کہ چین میں چینی بہت رہتے ہیں ملائیشیا میں. جی وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ افغانستان کے معاملات ہیں. تو وہ ٹینشن یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو اس سے ایک حق سے زیادہ آپ کو حق نہیں دینا چاہتے ہیں. اور چینی اپنے آپ کو اسٹریس کر رہے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں. وہ چین کو چھوڑنا پڑے گا، ملائیشیا کو ملانا پڑے گا. اور پہلے ملائیشیا سب سے پہلا ملک تھا جی جس نے کہ چین کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کا جہاز گرایا گیا تھا. امریکنوں نے جہاز گرایا تھا جو بہت دنوں بعد میں اس کا ملا. جی تو بہت لمبی داستان ہے، اگر تم اس میں تمہیں وقت چاہیے کل اس پہ بات پھر کریں آپ کو گے. یہ موضوع ایسا تھا لیکن میں نے کہا یہ رکھوں گے تو پھر نہیں. وقت میں بہت تو چاہیے. بتانا چاہتا ہوں کہ ملائیشیا نے چین کا بہت ساتھ دیا ہے، لیکن جب ان سے ان کا جہاز گرایا ہے وہ ڈرے ہیں اور پھر وہ چین کے ساتھ میں انہوں نے دوری اختیار کی. کل اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے، وقت ختم ہوا آج کے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.